السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں ملاحظہ فرمائیں. پاکستان میں سیلاب کے بعد وبائی مہلک امراض سے اموات کا خطرہ، عالمی ادارے صحت نے وارننگ دے دی. کورونا سے بچاؤ کے لیے 5 سے 11 سال تک کے عمر کے بچوں کی ویکسینیشن مہم کا آغاز. سیکریٹری صحت سندھ نے بچوں کی کورونا ویکسینیشن کے لیے والدین سے تعاون کی اپیل کر دی. سیلاب سے مزید 21 اموات، متاثرین سیلاب موذی امراض کا شکار. سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں گیسٹرو، ملیریا، ٹائیفائڈ بے قابو. سرکاری محکمہ صحت ہنگامی طبی امداد کی فراہمی سے غائب. اب آپ خبروں کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں. عالمی ادارے صحت کی جانب سے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی مہلک امراض کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے وارننگ دی ہے کہ محکمہ صحت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں. جبکہ سیلاب سے مزید 21 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. خیرپور ناتھن شاہ میں 6 نعشیں برآمد. سائنس سرکار کی سرد مہری پر متاثرین سیلاب کے صبر کا پیمانہ لبریز. انڈس ہائی وے پر متاثرین سیلاب کا احتجاجی دھرنا. ٹریفک معطل. مظاہرین کی جانب سے حکومت پر الزام وہ نہ خوراک دے رہی ہے نہ علاج کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے. پیر کے روز وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اسلام آباد میں 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کیا. اس مہم کے دوران اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اسکولوں میں بچوں کے والدین کی رضامندی سے ویکسینیشن 24 ستمبر تک جاری رہے گی. سیلاب سے متاثرہ 3 صوبوں سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں ڈائریا، ملیریا، ٹائیفائڈ کے مریضوں سے ہسپتال بھر گئے ہیں اور دواؤں کی قلت کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں. جبکہ پاک افواج کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 500 افراد کی زندگیاں بچا لی گئیں جو سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے تھے. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے آبائی ضلع دادو میں تاحال محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تو سیلاب سے متاثرہ عوام کو کوئی ہنگامی طبی امداد فراہم نہ کی جا سکی ہے. تاہم الخدمت کی جانب سے فیلڈ ہسپتال کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. اس موقع پر امیر جماعت اسلامی سندھ، سابق رکن قومی اسمبلی محمد حسین مہنتی نے سیلاب زدہ علاقوں میں پانی نکالنے، مچھر مار اسپرے مہم، مرد و خواتین پر مشتمل ڈاکٹروں کی ٹیموں کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بچے اور حاملہ خواتین ہنگامی طبی امداد کے منتظر ہیں. ڈینگی کے پھیلاؤ کے باعث کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے اسکولوں میں اسمبلی اور پی ٹی سیشن معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولوں پر ہوگا. اسکولوں کی انتظامیہ کو ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے اسکولوں میں اسپرے کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. پنجاب میں انسداد ڈینگی مہم میں متعلقہ اداروں کی بدترین کارکردگی. سابقہ حکومت کی حامی بیوروکریسی انسانی جان و صحت کے مسئلے پر سنجیدہ فرض شناسی کے بجائے سیاسی بازیگری میں ملوث ہو گئی. بوگس ڈیٹا اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. کراچی کے نجی ہسپتالوں اور لیبارٹریز میں ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ کی تشخیص پر من مانی فیسوں کی وصولی شروع کر دی. قانون کے مطابق حکومت نے ایسی فیسوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سندھ اسمبلی میں سائنس سرکار اور حزب اختلاف کی جانب سے کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی. پاکستان نرسنگ کونسل کے انتخابات میں قائمہ کمیٹی برائے صحت کی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو صدر اور کے پی کے فرید اللہ جان کونسل کے نائب صدر منتخب. جبکہ کونسل میں سندھ سے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی زبیدہ بھٹو، اسلام آباد سے شبیر تنولی، پنجاب سے کوثر پروین پاکستان نرسز فیڈریشن کی جانب سے کونسل کی رکن بن گئیں. بلوچستان کے نمائندگان 29 ستمبر کو صوبائی انتخابات کے بعد بطور اراکین کونسل شامل ہو جائیں گے. سندھ کے اراکین عطا راجپر، سلیمہ لالیانی اور دیگر کونسل کے انتخاب میں شریک تھے. پاکستان نرسز فیڈریشن سندھ کے صدر فضل ودود خان نے پی این سی کی نو منتخب صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو کو کونسل کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور کونسل کے لیے نیک شگون قرار دیا. خبروں کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.